السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق یعنی بالکل حقیقی بات ہے، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف۔ انی لکم نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں ظاہر۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ تعالیٰ کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں دردناک عذاب والے دن سے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اس صورت میں اب تک اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اچھے لوگوں کی صفات کیا ہیں اور برے لوگوں کی کیا ہیں۔ تو آگے پھر پچھلی امتوں کا واقعہ بیان کر کے لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کا موقع دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام عراق میں آئے تھے اور یہاں تقریباً 950 سال یعنی 9.5 صدیاں انہوں نے وعظ و تبلیغ فرمائی، کچھ سیلاب سے پہلے اور کچھ بعد میں۔ ان کا واقعہ ہم پیچھے سورہ اعراف میں بھی پڑھ آئے ہیں، ان اسباق کو بھی ایک مرتبہ سن لینا چاہیے، کیونکہ وہاں بھی کافی تفصیل اس کی بیان کر دی گئی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلا یہ لفظ فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ، یعنی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، بالکل تحقیقی بات ہے۔ ارسلنا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام خود مبعوث نہیں ہوتے، اور نہ ہی نبوت کوئی ایسا تمغہ ہے جو کسی وظیفے یا چلے یا کسی عبادت کی بنا پر حاصل ہو جائے، یا مال و دولت کی وجہ سے مل جائے، یا اللہ تعالیٰ کے تقرب کی وجہ سے مل جائے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کرنا ہے ان کی روحوں سے ہی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ روحیں انبیاء علیہ السلام کی ہیں، یعنی ان کی تخلیق اور ان کی تربیت اللہ تعالیٰ اپنی ہی زیر نگرانی فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی بھی نبی اللہ تعالیٰ کا نافرمان یا نااہل نہیں دیکھا گیا۔ تیسری بات یہ بیان کی ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے اور انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ میں تمہیں علی الاعلان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ یہ مشرک قوم تھی، اور مشرکین کی طرف نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں۔ ہم پیچھے یہ بات ذکر کر آئے ہیں کہ ان لوگوں نے 5 بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے، اور ان 5 بتوں کی پہلے تو یہ اولیاء کرام تھے، انہی کے نام پر پھر انہوں نے تصویریں بنائیں، پھر انہی کے نام پر پتھر کے بت تراش لیے، پھر ان کے طواف بھی شروع ہو گئے، نذرانے شروع ہو گئے، اور ان کی عبادتیں شروع ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا، تو ان کو یہ نہیں کہا کہ اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی بھی عبادت نہ کرو یعنی اللہ کے سوا، یہ نہیں کہا یہاں، بلکہ یہ خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعبد اللہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ مشرکین دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر لیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں حرف استثناء کے ساتھ فرمایا کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، یعنی کسی کو بھی ایسا کوئی خود مختار نہ سمجھو جو اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر کوئی ایسا دن آ جائے گا کہ جس میں دردناک قسم کا عذاب آئے گا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومی، پس ان سرداروں نے کہا جو ان کی قوم میں سے کافر تھے، ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر اپنی ہی طرح کا آدمی، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے تیری پیروی کرنے والے لوگوں کو مگر وہ لوگ ہیں جو اراذلنا، ہم میں سے کمتر ہیں، بادی الرأی، موٹی عقل والے،
یعنی کم علم، وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تمہیں جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ یعنی یہاں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ جب نوح علیہ السلام آئے یا ہود علیہ السلام آئے یا صالح علیہ السلام، یعنی کوئی بھی نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جو اس وقت کے لوگ تھے جس قدر وہ ان کو جانتے تھے ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں۔ اور وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہوتے دیکھا، پلتے اور بڑھتے ہوئے دیکھا، جوان ہوتے دیکھا، پھر نبوت کا اعلان کرتے ہوئے دیکھا، پھر ان کی نبوت کو پختہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو ایسے ہی یہ قوم نوح کے جو کافر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری ہی طرح کے ایک بشر ہو، یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام انبیاء بنی نوع بشر سے آئے، انسانوں میں سے ہی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بہت اونچا رکھا اور ان کے مقام تک امت میں سے کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔ تو ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ تمہارے اوپر تو ہمارے کمتر اور جو بیوقوف لوگ ہیں وہ ایمان لائے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سوجھ بوجھ اور شعور سے وہی لوگ کام لیتے ہیں جو امیروں کے ہاتھوں پٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو اپنے کارخانے والوں، فیکٹریوں والوں کے ہاتھوں مار کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ عقل سلیم کے ساتھ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آخر کون سی راہ ہے جو ہدایت کی ہے۔ اس لیے یہی لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر دولت کا نشہ نہیں چڑھا ہوتا۔ تو ان لوگوں نے جو امیر تھے، امراء تھے، انہوں نے کہا کہ نہ تو تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہے اور نہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑے امیر کبیر لوگ تم پر شروع میں مسلمان ہوئے ہیں، لہٰذا ہم تمہیں جھوٹ بولنے والوں میں سے سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، فرمایا سیدنا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم دیکھتے ہو یا کیا خیال ہے تمہارا، اگر میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی یہی نبیوں کی سچائی ہوتی ہے کہ نبی ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کی دلیلیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ فرمانے لگے کہ میں کسی شک شبے کے اندر مبتلا نہیں ہوں، نہ میری اس دعوت میں کسی شک شبے کی گنجائش ہے، بلکہ میں تو اپنے رب کی ایک دلیل لے کے آیا ہوں۔ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اور اس نے دی ہے مجھے اپنے پاس سے رحمت، یعنی یہ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس نے مجھے عطا کی ہے۔ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، پس وہ اندھا پن ہے تم پر، یعنی تمہاری سمجھ میں اگر یہ بات نہیں آ رہی، تمہیں اپنی دولت کا نشہ ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے نبی کی بات مان لی تو پھر ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکیں گے اور اپنی عیاشی اور آزادی ختم ہو جائے گی، تو تم دین کو نہیں سمجھ رہے، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا میں تمہیں اس کے ساتھ یعنی دین کو تمہارے ساتھ چمٹا دوں اس حال میں کہ تم اس کو برا سمجھنے والے ہو؟ یعنی تم دین کو برا سمجھتے ہو تو میں جبراً تم لوگوں کو کس طرح مسلمان کر سکتا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو حاصل کرنا یا نہ حاصل کرنے کا اختیار دے رکھا ہے کہ تم لوگ اگر دین کو پسند کرتے ہو تو قبول کر لو، جنت مل جائے گی، اگر نہیں پسند کرتے، چھوڑ دیتے ہو، انکار کر دیتے ہو، تو تمہیں جہنم مل جائے گی۔ تو پھر میں زبردستی کیسے کر سکتا ہوں؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، یعنی دو اعتراضات کا جواب دیا کہ پہلا ان کا اعتراض یہ تھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، دوسرا یہ تھا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو ہمارے امیر طبقے کے لوگ اس کو قبول کرتے۔ نوح علیہ السلام نے دونوں کا جواب دیا۔ آگے تیسرے اعتراض کا جواب فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے اس تبلیغ پر مال کا سوال نہیں کرتا، یعنی میں کون سا تمہارا تنخواہ دار ہوں تم سے تنخواہ مانگتا ہوں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ تعالیٰ پر۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ان لوگوں کو نہیں بھگا سکتا جو ایمان لائے ہیں۔ یعنی یہ لوگ مومن ہیں، ان کے کاروبار کیسے ہیں، یہ امیر ہیں یا غریب ہیں یا مزدور طبقہ ہیں، مجھے اس سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں۔
البتہ یہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، میں تمہاری خاطر ان کو نہیں اٹھا سکتا۔ ان کا وہی اعتراض تھا جو اہل مکہ کا تھا نبی علیہ السلام سے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ غریب لوگ نہ ہوں تو پھر ہم آ سکتے ہیں۔ تو یہی سوال اور یہی جواب تقریباً تمام انبیاء اور ان کی امتوں میں ہوئے۔ انہم ملاقو ربہم، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم جاہل قوم ہو، یعنی جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو تسلیم کرتے ہیں، وہ تو اللہ سے جا ملیں گے، لیکن تم جاہل ہو کہ تم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، یعنی جب ان لوگوں نے بہت دباؤ ڈالا کہ یہ غریب لوگ تمہارے پاس نہیں آنے چاہیے، ان کو بھگاؤ پھر ہم آئیں گے، تو انہوں علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، من ینصرونی، میری کون مدد کرے گا، من اللہ، اللہ سے بچانے کے لیے، اگر میں ان کو بھگا دوں گا۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ کہ یعنی جب مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر، قاصد، پیغام دینے والا بنا کر بھیجا ہے، تو پھر میں اس کے دین کی طرف آنے والوں کو کیسے اٹھا دوں، کیسے اپنی مجلس سے نکال دوں؟ اور اگر ایسا میں کروں گا تو اللہ کی طرف سے جو سزا آئے گی اس سے مجھے کون بچائے گا؟ مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں نہیں کہتا تمہیں کہ بے شک میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بے شک میں فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ان لوگوں کے بارے میں، تزدری، جن کو تمہاری آنکھیں، اعین یہ عین کی جمع ہے، جن کو تمہاری آنکھیں ذلیل سمجھتی ہیں، کمتر سمجھتی ہیں، میں نہیں کہتا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز خیر نہیں دے گا۔ یعنی تم کہتے ہو کہ ایمان لانے والے بیوقوف اور خسارے میں ہیں، میں تو یہ بات نہیں کہتا۔ اللہ اعلم بما فی انفسکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں اس وقت ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تقریباً یہ ایسے ہی سارے جواب ہیں جس طرح کے سوال اہل مکہ نبی علیہ السلام سے کرتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے، کہ وہ لوگ بھی آپ سے جب مختلف قسم کے مطالبے کرتے تو آپ ان کو یہی بات کہتے تھے کہ دیکھو میں اللہ کے خزانوں کا مالک تو نہیں ہوں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں ان دیندار لوگوں کو بھگانے والا ہوں۔ سیم بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی کفار مکہ سوال جواب کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی و تشفی کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بیان کیے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، قوم نے کہا اے نوح علیہ السلام، تحقیق تو نے ہم سے جھگڑا کیا ہے اور بہت ہی زیادہ جھگڑا کیا ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، بس ہمارے پاس اس عذاب کو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو، ان كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ یعنی ان کی ضد اور ہٹ درمی کی انتہا تھی کہ نوح علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ مختلف مطالبے کرتے، کبھی کہتے کہ آسمان سے لکھی لکھائی کتاب اتارو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، کبھی کہتے کہ پہاڑوں کو سرکا کر مکہ کھلا کر دو، کبھی کہتے یہاں نہر جاری کر دو، کبھی کہتے کہ اور کچھ نہیں تو اپنے لیے کوئی خزانہ نکال لو، کوئی باغ بنا لو، کوئی فرشتے تمہارے ساتھ آ جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ میں تو کسی چیز کے اختیار کا دعویٰ ہی نہیں کرتا، تو جب میرا دعویٰ ہی نہیں ہے تو پھر تم مطالبہ کیسا کرتے ہو؟ بالکل اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جواب دیا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے نوح، اب تک تو نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کیا ہے، لیکن تم اگر نہیں رکتے ہو، جھگڑا کرنے سے باز نہیں آتے ہو، تو پھر لے آؤ عذاب۔ یعنی اس قدر یہ نڈر اور بے خوف لوگ تھے کہ عذاب کا مطالبہ کر ڈالا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا
قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، کہ بے شک وہ عذاب تمہارے پاس اللہ ہی لے کر آئے گا اگر وہ چاہے گا، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے، یعنی اپنی مرضی سے اس عذاب کو ٹال کر اور اس سے بچ کر اللہ کو بے بس نہیں کر سکو گے۔ اہل مکہ بھی ایسے ہی نبی علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، تو آپ نے بھی ان کو یہی جواب دیا تھا کہ اگر میرے اختیار میں یہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ میں فیصلہ کر دیتا، لیکن یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ جب چاہے گا عذاب لے آئے گا، اور جب اس کا عذاب آئے گا تو پھر ٹالا نہیں جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا۔ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ، اور تمہیں نہیں نفع دے گی میری نصیحت کچھ بھی، ان اردت، اگرچہ میں ارادہ کروں کہ تمہیں نصیحت کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں ارادہ کر چکا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے تو میری نصیحت کسی فائدے کی نہیں ہے۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تمہیں نصیحت کرنا اور پھر نصیحت کو تمہارے دلوں کے اندر اتار دینا یہ میرا کام نہیں ہے۔ نصیحت کرنا میرا کام ہے، اور دلوں میں نصیحت اتارنا یہ میرا کام نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، وہ تمہارے بارے میں گمراہی کا فیصلہ دے چکا ہے، تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ پھر عذاب تو تمہارا حق ہے، وہ تو آنا ہی آنا ہے، مانگو گے یا نہیں مانگو گے تو ہلاک تو تم لوگ ایک دن ہو جاؤ گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود بنا لیا ہے قرآن مجید کو؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو خود بنایا ہے تو میرا جرم میرے اوپر، یعنی تم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں اللہ کے نزدیک مجرم ہوں تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مجھے روک دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر نبی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی معمولی سی بات بھی خود اپنی طرف سے بنا کر ہماری طرف سے پیش کر دیں تو ہم لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس کو دائیں ہاتھ سے یعنی پوری قوت سے پکڑیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شرک کاٹ ڈالیں، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو ہمیں روک سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی پوری شہادت تھی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اہل مکہ کی طرف سے جو اعتراض تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں جواب دیا اور فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ میرے جرم کی سزا مجھے ہی ملے گی، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں تمہارے جرم سے بری ہوں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تشفی، آپ کی تسلی، اور آپ کو یہ بتانا کہ یہ امت جو آپ کے ساتھ اس طرح کر رہی ہے، پہلی امتوں کا بھی اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک رہا، اور اگر وہ لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے تو آپ کے زمانے کے لوگ بھی نہیں بچ سکتے، اور اگر نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جرم کر کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے تو ہم لوگ بھی نہیں بچ سکتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں اور ان واقعات کو پڑھ کر ہم دیکھیں کہ وہ لوگ اگر زبانی طور پر قرآن اور حدیث کا انکار کرتے تھے تو ہم لوگ اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں۔ یعنی زبان سے تو ہم بہت تعریف کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے نبی کی بھی، بہت کچھ ہم کرتے ہیں، مختلف تہواروں کے اوپر جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے اور جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور جتنی آزادی منائی جاتی ہے شاید کہیں اور نہ ہو، لیکن عملی طور پر ہمارا بالکل انکار ہے کہ ہم اپنے فرائض کو بھی بھولے بیٹھے ہیں۔
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، اور لاتعداد لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے، تو پھر وہ نبی علیہ السلام کی محبت یا آپ کے امتی ہونے کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔